اسلام آباد پہ صبح کا دھندیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سوا نیزے پہ پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے، مگر لندن میں اب بھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھر بلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فربئی مائل سوٹڈ بوٹڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتر نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا۔ کانفرنس شروع ہونے میں خاصا وقت ہے ڈاکٹر عطا، کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑی دیر اور خضر، آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اٹینڈ کر کے نکل جاؤں گا شام کو، تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر خضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے کسی دور کو دیکھ کر شناسا مسکرائے تو خضر نے اس جانب دیکھا۔ آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسی لیے انٹرنس تک چلے آئے جہاں سے وہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ گوری گلابی نیلی سبز آنکھوں والی تھی، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی۔ خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں کے گرد لکیریں پڑتی۔ بال فرینچ نوٹ میں باندھ رکھے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے چہرے پہ ایک سادہ اور پرخلوص سا تاثر تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر شناسائی سے سر کو خم دیتی قریب آئی۔ ہاتھ میں فائل فولڈر بیگ بہت کچھ اٹھا رکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر عطا، مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ بیٹیوں کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا ان سے تفصیلی بات نہ کروں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سادہ اور معذرت بھرے انداز میں بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ان سے ملو، یہ خضر ہیں، پلاننگ کمیشن میں، شاید تم نے کبھی ان کو دیکھا ہو۔ اور خضر، یہ ڈاکٹر سارا غازی ہیں، کیمیکل انجینئر، تھرکول پاور پروجیکٹ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر، پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی پاکستانی، اور آج کی انٹرنیشنل ایجنسی کے اس سیمینار میں ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گی۔ مختصراً یہ ایک راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے فخر سے اس عہدیدار کے تاثرات دیکھے۔ سر، مجھے میڈم کے کریڈنشلز سننا اچھا لگ رہا تھا، ورنہ ہماری بہت اچھی ملاقات ہے۔ میڈم کا پلاننگ کمیشن میں روز کا آنا جانا ہے، خضر نے تب بتایا جب وہ سب کہہ چکے۔ سارا نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ ڈاکٹر عطا بے حد محظوظ نظر آنے لگے۔ میں بڑوں کو نہیں ٹوکتی، ورنہ مجھے کریڈنشلز سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر خضر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور سنائیں خضر، پلاننگ کمیشن والے ٹھیک ہیں؟ سنائیں گی تو آپ میم، آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں آئی ایم ایف کے خلاف کیس جیتا ہے، جتنی مبارک دوں کم ہے۔ جی خضر صاحب، اس کا تو گورنر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اپنے خرچ پر کیس لڑا تھا، وہ آبرو اٹھا کر سادگی اور خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر عطا نے تائید کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر سارا، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تو سوچا آپ سے معلوم کر لوں گا، آپ کے ہسبینڈ کے مرڈر کیس کا کیا بنا؟ سارا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں میں سائے لہرائے، اس سے خفیف سا سر جھٹکا۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیدار نے سوالیہ ڈاکٹر عطا کو دیکھا۔ سارا کے ہسبینڈ وارث غازی نیب آفیسر تھے، 3-4 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بھائی نے ہی کیا تھا۔ سارا، کیا اسے سزا ہوئی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ خضر کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے قتل کیا بھی تھا یا نہیں ڈاکٹر عطا، سب کہتے تھے کیا تھا تو شاید کیا ہو، مگر میں اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انتقام، قصاص، بدلہ، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا کل اثاثہ میری بیٹیاں ہیں اور وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، سو میں کسی ایسے معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتی جو ان کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالے۔ بڑی محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ ایک طرح سے ہی دکھاتا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ میم، آپ سے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے تھے، میں نے، آپ نے کہا تھا میل کروا دیں گی، پر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی، وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ آئی ایم سوری خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی، میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، جاتے ہی اس کو یاد کرواؤں گی، وہ آپ کو میل کر دے گا۔ اوہ ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ؟ آج نظر نہیں آ رہا۔ وہ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے، کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدلنے لگی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو میں اس کی میل مس کر دوں۔ سعدی یوسف، سارا نے یاد دلایا، پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں،
آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پہ پشیمانی محسوس کر رہے تھے اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل، سعدی یوسف بہت ہی کمپیٹنٹ لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں۔ گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ آ رہا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز چھاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہایت چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پر نکلیں تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جعلی حروف میں لکھا تھا، فوڈلی ایور آفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتعاع انگیز نئی شکل تھی۔ ریسٹورنٹ کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھیں۔ قریبی پھولوں کا اسٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورنٹ کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سو سوائے ویٹرز کے جو کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے۔ اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ جمی تھیں۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینس پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستینیں پیچھے موڑ رکھی تھیں، اسکرین پہ جمی گہری بھوری اور پرکشش تھیں۔ رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم۔ بال پیچھے کی طرف برش کر رکھے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے تھے، بالکل زمر جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گائے بغائے ایک نظر ان فونز پر بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی انہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس کا موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی، اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ اچھا، کوئی بڑا لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پہ چھوڑ گیا۔ آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کر لے جا چکا ہوتا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹرز کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی تم دونوں تو پھر رہے تھے، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھنب گیا۔ مطلب گم ہو سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ شکر آپ نے دیکھ لیا، میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں بھائی۔ تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بچا رکھو جنید۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرم سی تنبیہ کرتا وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گھڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفتن اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں، تھرکول سے۔ جی، اس نے رک کر سنا، پھر اسبات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پہ جانا ہے، تب تک۔ وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اسے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارا شہر کا لوگ بڑا خراب ہے، بڑے ہی بگڑے موڈ میں کہتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا ہے میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا، اشارے پہ سعدی نے اس طرف دیکھا جہاں دور پھولوں کا ایک اور اسٹال لگا تھا، جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ کھانا خراب کا بچہ ہمارا پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کر بات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پہ ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا، مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں، سعد نہیں ہے یہ، سعدی ہی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا؟ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائے، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے بھی لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو۔
اتنا لمبا سورت پڑھتا ہے ہمیں نیند آ جاتا ہے، پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے، دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا۔ بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری، وہ بتاتے بتاتے رکا، جسے کچھ یاد آیا، سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک کو دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے چنبے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا، پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہی کھڑا ہوا تھا جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس سے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا، اس کا ارادہ پھام کر دونوں بھوکلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج سحر تک آرڈر تیار ہوگا، اب وہ میرے بھروسے آئیں گے، سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے۔ قطعیت سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی، سعدی کی خود کو دیکھنے پہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ 2 گھونٹ اور بھرے، سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان کھانا خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا، سڑک پہ مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا، گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ نوشیروان کاردار، وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تو ٹھہر تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائی، ٹائر چرچرائے، دوسرا تو بھاگ گیا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھے سڑک پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرے لیے نوشیروان تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے ایڈیٹ، تو باپ کی سڑکیں چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا تو جیسے بس نہیں چل رہا تھا لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس پینٹ شرٹ پر اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سعدی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروان جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر جیسے غصہ کم ہوا، مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھ گیا۔ گل خان لپک کر سعدی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نوشیروان نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے، ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ، کیا یہ کرنے سے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سعدی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشیروان کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی، لب بھینچ کر مشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سعدی کہ میں تمہارے آفس کی روادات سن سکوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سعدی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم آفس جا رہے ہو، ویری گڈ، لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورنٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا۔ سو میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا اب تم بڑے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟
نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہی ہو، اور اگر یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا آکڑا رہا ہے؟ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سعدی آستینے فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اسے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا، پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی، اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹ کھاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب جھٹک کر رہ جاتے سر کو۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورینزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم جا کر رہا ہو جاؤ گے یا پھر پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اسے تابعداری سے سر ہلائے۔ لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے متشنی نہیں ہے۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طاہر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس ابو مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیوں جیسی لگ رہی تھیں۔ اس زمن میں فارس غازی ول طاہر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلا بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پہ ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بددل بھی۔ خاموشی مجروح تھی۔ جج صاحب اٹھ کر فیصلہ سنا کر جا رہے تھے۔
آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، ان کا چہرہ فرتے جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی مہم میں جا رہا تھا مگر اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو، وہ اس سے گلے ملے پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں مبارک ہو کہ تم رہا ہوگے۔ ڈیل جیوپرڈی کے قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قتلوں کا مقدمہ تمہارے اوپر نہیں چلایا جائے گا۔ افسوس، فارس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ اس کے چہرے پہ سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن اب رہا ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے تم ہر چیز بھولتے جا رہے ہو۔ تمہاری زبان بھی سی کلاس قیدیوں والی ہو گئی ہے۔ لے، سی بلاک میں ہی تو تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ خلجی صاحب نے بہت سے سخت الفاظ اندر روکے۔ لیکن اب تم رہا ہو گئے ہو، تم نے اپنی زندگی میں کوئی جلد بازی اور بے وقوفی نہیں کرنی۔ اب یہ بدماشوں والے کام چھوڑ دو، شریف آدمی بن کر رہو جیسے سوسائٹی میں رہا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تمہارے لیے، اب ان کو اپنی طرف سے پریشان نہ کرنا۔ اچھا، وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر سا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کوشش کرنا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی سی لڑکی سے شادی کرو اور ایک پرسکون زندگی گزارو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ باہر کی دنیا جیل جیسی نہیں ہے غازی، اس میں تم بات بات پہ لوگوں کی ہڈی پسلی نہیں توڑ سکتے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ پھر رک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ فارس سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیس مل گئی آپ کو ابھی یا نہیں؟ خلجی صاحب نے گویا برا مان کر اس کے چہرہ دیکھا جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی بات کو کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے انہوں نے یکایک کچھ محسوس کیا، جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا تھا۔ فارس کی نگاہوں کا رخ، وہ ان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ خلجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری میں بہت سے لوگ چلتے جا رہے تھے، ان میں وہ بھی تھی، گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر، جس کی ناک میں ہیرے کی ایک لونک دمک رہی تھی۔ وہ 2 عورتوں کے ہمراہ چلتی سیدھ میں دیکھتی آگے جا رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزری تو نگاہ اٹھی۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ثانیے کو بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ فارس غازی کا چہرہ اس ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے واپس ویسے ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسری سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ ابھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ری ایکٹ نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے اس کا حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اس طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریو کٹ والا نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس نے لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور سنجیدہ مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا۔ ہاشم نے آبرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے اور میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال
कम से कम भी 12 साल केस अदालत में चलेगा और कुछ साबित नहीं होगा। सना ने फरीद को खुद वहाँ बुलाया था। मेरे पास इनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड है और इस बात से सना इनकार नहीं करी कि इनका छोटा मोटा सही मगर अफेयर था। तो न सिर्फ मैं अदालत में इस अफेयर के सबूत पेश करूंगा बल्कि 10 ऐसे लोगों को भी लाऊंगा जिनको इस लड़की ने ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा और वो कुरान पे हाथ रख के कहेंगे कि ये इनके साथ भी यही कर चुकी है। मैं इसको अदालत में पेशावर औरत साबित करके दिखाऊंगा। इसका ख़ानदान और मोहल्ला इसको डिसऑन कर देगा। कोई इसे शादी नहीं करेगा और 12 साल बाद जब आखिरी पेशी पे जब ये हार जाएगी तो इसके पास ना शोहर होगा और ना बच्चे। इसलिए आपको वाकई हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको सेटलमेंट दी है। फरीद ने फ़ख्रिया मुस्कुराकर हाशिम को देखा। सना की माँ ने लबों में कोई बददुआ बड़बड़ाई। सना के चेहरे का रंग बदल चुका था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिलाया। असल में होगा ये हाशिम कि जब केस ट्रायल पे जाएगा तो मैं इसे ट्रायल तक नहीं रखूँगी। पहले महीने में ही मैं पूरी स्टोरी मीडिया पे लीक कर दूँगी। ये शाम की अखबार की सुर्खी जितना केस 9 बजे की खबरों में आएगा, 8 और 10 बजे वाले टॉक शोज़ इस पे बात करेंगे। सना को मॉर्निंग शोज़ पे बुलाया जाएगा जहाँ ये मेल शाउंसेंट किस्म की ख़वातीन के साथ बैठकर जुल्म की पूरी दास्तान सुनाएगी। NGOs इसके लिए वॉक करेंगी। ये इंटरनेशनल सेमिनार्स पे मधु होगी। एंटी आर्मी तबका इसको फरीद की सना के साथ नहीं बल्कि एक जर्नल के बेटे की एक मजलूम लड़की के साथ ज़्यादती बना देगा। और तुम्हारा फरीद की तरफ रुख करते हुए उसने बात जारी रखी, सोशल सर्कल तुम्हें आउट कर देगा। तुम्हारा बॉस तुम्हारी रिपोर्ट में मशकूक अल्फाज लिखेगा। कोई भी लड़की तुमसे शादी करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगी, क्योंकि लोग कातिल तो कबूल कर लेते हैं, बदकार को नहीं करते। मैं सना को एक स्टार बना दूंगी और 12 साल बाद तुम केस जीत भी जाओ तो बहुत कुछ हार चुके होगे और वो हारे हुए रिश्ते तुम्हें तुम्हारा 50,000 के हेयर कट और 2.5 लाख के सूट पहने खड़ा वकील वापस नहीं ला कर देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो प्रोसिक्यूटर के सामने अपने मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज को रोक लेती। मुस्कुराहट मधूम थी और एक कटेली नज़र इन दोनों पे डालकर वो आगे बढ़ गई। फरीद का चेहरा अब सना से मुख्तलिफ ना था। हाशिम पर अलबत्ता इसका कोई असर नहीं हुआ था। वो कंधा ज़रे से उचका कर उसके पीछे हो लिया। उसने पेपर मुकम्मल कर लिया था और अभी इम्तिहानी दौरानिया में ख़त्म होने में 15 मिनट थे। तब तक मुमताइन टीचर्स ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा था। हनीन पर्चा उल्टा रखकर बैठी, लिख लिख कर दुखती उंगलियों पे जिन पे कहीं कहीं इंक लग गई थी उनको सहला रही थी। उसे पेपर करके पढ़ने की आदत नहीं थी और बाद में बाहर लड़कियों के ग्रुप में खड़े होकर एक एक जवाब मिलाने से तो वो भागती थी। आधे जवाब तो वहीं गलत निकल आते थे। बस 3 पर्चे मज़ीद और फिर BA ख़त्म। शुक्र, उसने खुद को तसल्ली दी। फिर इधर उधर देखा, लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। इम्तिहानी अमले की ख़वातीन कड़ी नज़रों से देखती टहल रही थी। हनीन की नज़रें रोशनदान तक गईं। 3 3 3 एक टोटल हुए 10। वो इसी तरह खिड़कियां, दरवाजे, सड़क किनारे दरख्त गिना करती थी और वो भी 10-10 के ग्रुप बनाकर फिर से शुरू करती। सारे दरवाजे गिनकर उसने एक खुश्क स्याही वाला कलम निकाला और इसकी निप को कुर्सी के बाजू पे रगड़ कर अनदेखे अल्फाज लिखने लगी। वो अमूमन फूल बनाती थी या तकून और फिर अपना नाम लिखने शुरू हो जाती। हनीन यूसुफ, हनीन और लाशऊरी तौर पे उसके बिना स्याही के कलम ने लिखना शुरू कर दिया, हाशिम कारदार, हाशिम। वो एकदम चूंकी, फिर कतरे घबराहट से इधर उधर देखा। चेहरे का रंग थोड़ा सुर्ख हुआ। बेचैनी से माथे पे गिरे बाल ठीक किए। जो बात कभी किसी से ना कही वो अचानक बाहर निकल आए। जैसे भरा हुआ ग्लास छलक जाता है तो इंसान अपने ही हाथों से डरने लगता है। उसने कलम रख दिया, फिर आंखें बंद की। नज़रों के सामने वो चंद लम्हात, चंद घड़ियाँ गुजरी जब उसने कभी हाशिम को देखा था या उससे मिली थी। ख़ानदानी दावतें, त्यौहार। वो इनकी माँ के सौतेले भाई का फर्स्ट कज़न था। हर वक्त मुस्कुराता हुआ, बहुत शानदार और मुतासिर कुन, मगर एक दूर का रिश्तेदार। उसके करीब खड़े होकर उसको देखना ऐसे था जैसे बंदा आईफल टावर के नीचे हजूम में खड़ा हो। मगर अब आईफल टावर तक गए भी कितना अर्सा हो गया था। ख़ानदान में दूर दूर तक कोई ऐसी तकरीब ही नहीं हुई थी जिसमें उसकी एक झलक भी नज़र आ जाती। पता नहीं कब वो दोबारा उसे देखेगी। उसे बेदिली से सोचा और खुश्क लिप से फिर से तकूने बनाने लगी। फिर फूल, फिर हनीन और फिर से हाशिम। हाशिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर हैंडल पकड़कर धकीला।
اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرمس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریبی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے آبرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل چہرے پہ جھکائی سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے یوں کسی کو میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکویری ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ سے سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے؟ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا، اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا، وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا RSVP کا کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی۔ وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پر ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے آبرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا اس میں ایک کارڈ اور بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا، اس پہ درج تھا، سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں، نہ آپ۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سعدی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح۔ آپ اسے وہاں لائیں گی؟ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہو لیا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ ابھی تک یہی ہیں، یعنی آپ کو کوئی اور فیور بھی چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے آبرو اٹھائی۔ لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت لینے پہ راضی ہو گیا تب پروسیکیوٹر کا کیا خیال ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آبرو اٹھائی۔
زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائے۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ میں نہیں، سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں پلیڈ نہیں کری، یہ کیس پروسیکیوٹر بصیرت کا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بنوئی سکور کر اس نے واقعتاً اچنبھے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں، بظاہر مسکراتے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفینس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ، زمر نے مسکرا کر آبرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا اب بھی میں آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات میں اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا، اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھولیں۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی۔ پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔